کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کے قیادت کے خلاف جھوٹے مقدموں کے اوپر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے اور 3 سال گزر گئے ہیں۔ کوئی ایک نیا منصوبہ، کوئی ایک عوامی فلاح، ملک کی ترقی کا منصوبہ یہ پیش نہیں کر سکے۔ وہ حکومت جو 3 سال کے بعد بھی وزیر خزانہ تلاش کر رہی ہے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ آج کا دور اکنامک سیکیورٹی کا دور ہے۔ آج کے دور میں ملکوں کی طاقت کا انحصار ان کی معاشی طاقت پہ ہے، ان کی معیشت کی مضبوطی پر ہے۔ جس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ اس کا وزیر خزانہ کون ہوگا، وہ شخص جو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ایسی ٹیم میں نے تیار کی ہے کہ لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے، میں نے ایسا ٹیلنٹ جمع کیا ہے جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے پاس سوائے میں کے کوئی اور ٹیم نہیں ہے۔ جس سوال کا جواب پوچھیں میں یہ جو خود فریبی ہے، یہ جو خود پسندی ہے، اس نے آج پاکستان کو تباہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں معیشت لگاتار ترقی کی طرف جا رہی تھی اور 3% سے ترقی کی شرح 5.8% پہ پہنچی تھی۔ آج وہی ترقی کی شرح -0.4 پہ گر چکی ہے اور اب بحالی کی صورت میں ورلڈ بینک کے بقول 1.3% تک امکان ہے کہ واپس آ سکے گی۔ بھارت 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم 1.5% پہ گرو کر رہے ہیں۔ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نیازی کی حکومت نے پاکستان کے ساتھ وہ تباہی کی ہے کہ ہمارے دشمن اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو مزید برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اس حکومت کے پاس نہ معاشی پلان ہے، نہ معاشی ٹیم ہے اور نہ معاشی تجربہ ہے۔ ملک کی معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اگر معیشت مضبوط ہوگی تب غربت ختم ہوگی، تب بے روزگاری ختم ہوگی، تب نوجوانوں کو مستقبل ملے گا، مزدور اور کسان خوشحال ہوں گے۔ آج اس حکومت کی معاشی پالیسیوں سے لوگ بجلی اور گیس کے بل دینے سے مجبور ہو چکے ہیں۔ رمضان ابھی آیا نہیں ہے اور مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ لوگ شاید سحری اور افطاری میں سے بھی یہ چوز کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ کیا وہ سحری کریں یا وہ افطاری کریں۔ لوگوں کے لیے خوراک کی اشیاء ان کی پہنچ سے باہر پہنچا دی گئی ہیں اور ناٹک کیا جاتا ہے کہ شوگر مافیا، آٹا مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کدھر ہے وہ نیب جس کے چیئرمین کہتے ہیں کہ آٹا اور شوگر مافیا کے خلاف نیب کارروائی کرے گا؟ کس کو گرفتار کیا ہے؟ FIA نے کیس بنا دیے ہیں ہمارے خلاف۔ تو ایک اخباری کوئی چیتھڑا جو تھا، کوئی ایک 3 درجے کا جو اخباری چیتھڑا ہوتا تھا، اس میں ایک فرضی خبر چھپوا کے تو ہمیں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ یہاں اربوں روپے کے غبن کی تحقیقات ہو گئی ہیں، لیکن نیب کی جرت نہیں ہے کہ کسی حکومت کے وزیر کو گرفتار کر سکے۔ تو پھر نیب کیس نہیں دیکھتا،
फेस देखता है। ऐसे बात साहब, चीनी भी आप जो है वो मोदी से दरामद करने के लिए जो है उसकी भी फैसला जो वो किया जा चुका है, इसको किस नजर से? देखिए, ये जो ये बताइए, जमहूरी हुकूमतों में तो हमारी इंडिया के साथ तजारत होती है वो बंद हो जाती है, फिर किसके इशारे पर ये तजारत के लिए अचानक? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब भारत से आबरूमंदाना और कौमी मफाद को पेश नजर रख के बातचीत करते थे, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते थे, तो नारे लगाए जाते थे मोदी के यार हैं, ये भारत से क्यों बात कर रहे हैं। अगर भारत के वजीर आजम चल के पाकिस्तान आते थे तो उस पर तो गद्दारी के फतवे लग जाते थे। आज मुजाहिद मिल्लत और मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुफ्ती इमरान अहमद नियाजी साहब जो हमें दर्स दिया करते थे कि कश्मीर पे मोदी हिटलर बन के क्या जुल्म ढा रहा है, जो हमें हिंदुत्व पॉलिसियों के बारे में असेंबली में लेक्चर दिया करते थे, जो हमें बताते थे कि दुनिया के अमन के लिए भारतीय वजीर आजम कितना खतरा बन चुके हैं, इस बात का जवाब दें कि ये हवाओं ने रुख कैसे बदल लिया है। क्या भारत ने कश्मीर के बारे में कोई नरमी दिखाई है? क्या कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों का खून बहाना बंद कर दिया है? क्या कश्मीर में हमारी माँओं बहनों की इज्जतें महफूज हो चुकी हैं? क्या कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत भारत ने बहाल कर दी है? तो ये कौमी गैरत के जो चैंपियन थे इमरान नियाजी साहब, अब भारत से जो तजारत कर रहे हैं, चीनी आ रही है, कपास आ रही है, तो इसके पीछे वो कौन सा कंसेशन है जो इन्होंने भारत से हासिल किया है? इनके पैसे खत्म हो गए हैं, मईशत दिवालिया कर दी है, अब ये हर कौमी मुफाद का सौदा करने पर आए हुए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि वक्त है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए और मुल्क को बचाया जाए, और मुल्क बचाने का एक ही रास्ता है, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन। और मुस्लिम लीग नून वो वाहिद पार्टी है, वो वाहिद जमात है जिसके पास मुआशी प्रोग्राम भी है, मुआशी तजुर्बा भी है और मुआशी टीम भी है। ये वाहिद पार्टी है जिसने पाकिस्तान में तरक्की को तकरीर से निकालकर जमीन पे खड़ा करके दिखाया है। आज पाकिस्तान का हर शहरी मुस्लिम लीग नून के मंसूबों से फायदा उठा रहा है। लाखों नहीं, करोड़ों इंसानों की जिंदगी में वो मंसूबे आसानी पैदा कर रहे हैं जो हमने शुरू किया था। आजकल वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार जो है बहुत ज्यादा सरगर्म है, कहा जा रहा है कि तूफानी दौरे कर रहे हैं, अरबों रुपए के तरक्यात। देखिए, वो हुकूमत जो हुकूमत कोरोना वैक्सीन जिसकी हमें इतनी शदीद जरूरत है, हमारे डॉक्टर्स को जरूरत है, हमारे बुजुर्गों को जरूरत है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। कहीं कोरोना वैक्सीन सही तरह स्टोर ना करने पे ज़ाया हो रही है और कई हजारों की तादाद में खुर्द बुर्द करके वीआईपीज को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। ये है इस हुकूमत की मेरिट पॉलिसी। और इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बराबर है अपनी आबादी को कोरोना वैक्सीन फराहम करने में। दुनिया में हर मुल्क ने अपनी आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन बरवक्त खरीदी। हमारे हुक्मरान सोए रहे और अब जागे हैं जब पूरी दुनिया की कोरोना वैक्सीन की प्रोडक्शन बुक हो चुकी है। हमें फौरी तौर पे 5 करोड़ आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन हासिल करनी है ताकि पाकिस्तान को इस वबा से बचाया जा सके। ना ये कोरोना मैनेज कर सके हैं, ना ये मईशत मैनेज कर सके हैं, ना ये खारजा पॉलिसी चला सके हैं। ये हुकूमत अब नाकाम हो चुकी है।
اور اب عمران خان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہی از اونلی پلئنگ ہز لاسٹ اننگز. اب ان کی اننگ کے آخری اوور شروع ہو چکے ہیں. آج گیا کل گیا، عمران نیازی کا جانا ٹھہر گیا ہے. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، تو اس کے لیے تو آپ ایک پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے اور آپ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے آپ نے سمجھتے عوام کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں یکسو ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے ایک سرکاری جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی نشست حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بہت گھاٹے کا میں سمجھتا ہوں سودا ہے. اس وقت ہم ایک بڑی جدوجہد میں ہیں. ہماری جدوجہد صرف عمران خان کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اس 73 سال کے میوزیکل چیئر کے کھیل سے نکالنا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا، جس کی وجہ سے ہر 5 سال 10 سال کے بعد یہاں سیاسی بحران پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور جنوبی ایشیا کے اندر سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت بنانا ہے اور اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے کے جانا ہے. اور اس کا راستہ صرف انڈسٹریلائزیشن ہے، ایک صنعتی معیشت ہے جس کی ہم تیاری کر رہے تھے، جس کی ہم تعمیر کر رہے تھے، اور ہم سے وہ منصوبہ چھین لیا گیا. سی پیک کو تباہ کر دیا گیا. اگر ہماری حکومت رہتی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تک سی پیک کا پورٹ فولیو $100 ارب پہ پہنچ چکا ہوتا. اربوں ڈالر کے سرمایہ کاری اسپیشل اکنامک زونز میں آ چکی ہوتی، لاکھوں روزگار پیدا ہو رہا ہوتا. سب کچھ اس عمران نیازی کی خاطر تباہ کر دیا گیا. بہت شکریہ.